اللہ الرحمن الرحیم نحمد رسول علی رسول الکریم اما بعد۔ آج کا جو عنوان چل رہا ہے اطاعت بغاوت کا، اس میں بہت عمق ہے، یہ دو لفظوں میں اسی تشریح کی جائے تو مہینوں لگیں گے۔ گویا کہ یہ نچوڑ ہے، جس انگلش میں کہتے ہیں جس ہے، یہ نچوڑ ہے اطاعت اور بغاوت۔ امت مسلمہ سے جو توقع کی جاتی ہے کہ وہ اطاعت پہ لگے، اس نے اس کو چھوڑ دیا، بغاوت پہ آ گئی، اس پہ محنت کی گئی کہ تم کس چکر میں آگے، مولویوں چکر میں زمانہ کہاں جا رہا ہے اور تم اسی بگڑنے ہو۔ یہ شیطانی اغوات کہتے ہیں اس کو۔ وہ قوم منون یہود نصارہ، اس نے اس پہ محنت کی، ہم مسلمان کامیاب، اس میں جو ناکام جو ہے مسلمان تو اس کو گود میں چلا گیا۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یہ مرد صلح امت میں آ گیا، واعظ بیان کر رہے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اخلاص نہیں ہے۔ واعظ بیان کرتے ہیں لیکن عمل نہیں ہے۔ یہ کیسے واعظین ہے؟ من میں ان پہ ہوا بھی نہیں لگی ہوئی، علم برائے سند برائے عمل نہیں رہا، ان پہ سخت خطرے میں ہیں۔ تقاضا یہ ہے کہ علم حاصل کرو عمل کی نیت سے، ہم صرف سند چاہیے مجھ کو، عمل کیا کریں گے وہ؟ یہ سند فانی ہے، تم بھی فانی ہو۔ اخلاص باقی رہے گا، وہاں کام آئے گا، یہاں وہ چھپا ہوا ہے وہاں ظاہر ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیوں رہے فَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کتنے قریب ذات ہے کہ وہ تم محروم نہیں کرنا چاہتے۔ تم جاؤ ان کے پاس، وہ تم کو دین باتیں سنائیں گے، عمل کی ترغیب دیں گے۔ آج کتنی مجلسیں ہوتی رہتی ہیں، واعظ ہوتا رہتا ہے، بیانات ہوتے رہتے، عمل کیوں نہیں ہے؟ اخلاص نہیں ہے، کہنے والے کا بھی، سننے والے کا بھی۔ پہلے لوگ بیان نہیں کرتے تھے، شیخ کہتا تھا تم بولو۔ شاہ محمد فتاوی نور عمر قدو بالکل خاموش گمنام تھے، شیخ نے کہا پہ سناؤ، زبان کھل گئی۔ انہیں میں سے میرے شیخ نور عمر شاہ ہردوئی بالکل نہیں بات کرتے تھے، اور تھانے نے فرمایا کہ وہ اثر ہوا کہ الحمدللہ بہت زیادہ۔ یہ اس لیے تزکیہ نفس ضروری ہے، جس پہ لوگ غافل ہو رہے ہیں، خاص طور سے علماء کرام، ان کو تو توجہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ نجات کا مدار اخلاص پر ہے، سنت پر بالکل نہیں۔ کیوں وعید آئی ہے کہ قاری کو عالم کو جہنم میں جا رہے ہیں؟ اخلاص نہیں ہے۔ براز میں قاری ہوں، سنت تو ہے میرا اشرا کی، یہ صرف دنیا کو مرو کرنے کے لیے اپنے اس میں۔ اسی لیے اطاعت کرو شریعت کی اور سنت کی۔ یہ رہبری کرتے ہیں، جنت کا راستہ دکھاتے ہیں۔ آج ہم مومن ہوں کہ اس راستے سے الگ رہیں۔ یہ تو یہود نصارہ طریقہ ہے، ظالم طریقہ ہے۔ مانگتے ہر نماز میں، ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم، تو دعا ہی ہے، اور خلاف کیوں کرتے ہیں؟ کونوا مع الصادقین، عمل نہیں ہے۔ جب جب قوم پہ عذاب آیا وہ اسی پر آیا۔ اس زمانے میں انبیاء علیہ السلام فرماتے کو بھائی ایسا مت کرو، یہ گناہ کی بات ہے، ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اس دور میں علماء مذاق اڑائے جاتے ہیں، مولانا لوگ ہیں، یہ دغیر لوگ ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہوئے یہی جو ہے پھر وہ تم کو پھر وہ رسوائی سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی لیے کہ عالم سے بعید ہے کہ وہ گناہ کہتے ہیں، گناہ سب سے ہوتا ہے، بشر ہے وہ، لیکن توبہ بھی کر لے، اصلاح کی فکر لگا رہے۔ اسی کو کہتے ہیں بیت ہونا۔ یہ خانقاہی نظام، یہ تھوڑی خالی بیت ہی ہو رہی ہے، بیت مستحب ہے، اصلاح واجب نہیں، فرض ہے۔ اس کو دیکھو مجاز ہو گیا تو مان بہت کامیاب ہو گیا، وہ اب تو ان کا جن پروانہ مل گیا۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ عام مرضی ہو گیا، میں تو فلاں خلیفہ بیان کرتے ہیں، اپنے مظاہر کرتے ہیں، یہ کون سی خلافت ہے تمہاری؟ ڈرنا چاہیے۔ مجھے تو انہوں نے جو ہے اعتماد کیا کہ یہ شخص صالح ہے، تزکیہ نفس کر رہا، کرے گا، انہوں نے اس میں اعتماد اجازت دے دی۔ خود بھی اپنا علاج کرے گا اور وہ کرے گا، خود بھی بچے گا، دوسرے بچائے گا۔ یہ ہے مجاز۔ یہ تھوڑی کہ ڈھیلونا پیٹے، مجاز خاص، مجاز بیت،
خلیفہ اکبر خلیفہ خاص یہ وہ کہ دنیا آ گئی، مجھے دنیا دو. یہ خانہ سرد ہو گیا، سلسلہ عمومی ہو گیا لیکن اخلاص کم ہو گیا، تذکرہ نہیں کرتے. یہ علماء سے بعید ہے. پہلے تو لوگ فکر ہوتی تھی میں کیا کروں گا. مجھ سے خود فرمانا ارشد بنی دعوت الختم نے کہ پہلے لوگ ہوتے تھے دورے میں آتے تھے تو پوچھتے کون سے بزرگ تعلق قائم کروں. ان کے ایک وہ تھا جذبہ تھا کہ میرے کتاب علم میں حاصل پاس کر لیا، لیکن اصل علم جو ہے جس کو کہتے ہیں معرفت وہ ان کے پاس اللہ والوں کے پاس ہوتی ہے. ہمارا سطحی علم ہے، ان کا گہرا علم ہے. وہ جو بھی تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اسی کو کہتے ہیں علم لدنی، تقوی شرط ہے. اتنے امی بزرگ گزرے کہ بڑے جید علماء بحر العلوم جیسے ان سے منسلک ہوئے. اخلاص تھا ان کے پاس، تقوی ان کے پاس تھا. آج ہم سندی عالم ہیں، بس ہماری پہ ہاتھ چومو دعویٰ پیش کرو. نماز کہتے ہیں اور نہیں کرتے. ہم لوگ مسلمان عام مسلمان کی حالت یہ ہو رہی ہے، اسی اللہ کا عذاب آ رہا ہے. تو تم وقت کی قدردانی نہیں کرو. وقت نے اللہ نے تم کو عنایت فرمایا، اسی قدردانی نہیں کرو. صبح شام تک منصوبہ بناتا ہے تاجر، رات میں آتا ہے کہ مجھے آج کا جو ہے اتنا گھاٹا ہوا، کتنا فائدہ ہوا، تب آئندہ مجھے کیا کرنا ہے منصوبہ بناتا ہے. مومن جیسی منصوبہ بناتا ہے کہ میں نے رات گزاری کس حالت میں گزاری، محاسبہ کرنا چاہیے. ہر گھنٹے کے وقت کا حساب رکھے. رات کا میں سویا 9 بجے، اٹھا 3 بجے، جیسا بھی عادت ہو. اس مدت میں کوئی گناہ تو نہیں ہوا. میں نے اللہ کی کتنی یاد کی. شار اسلام شفقت کہ میرا امتی آدھا دیر فائد ہو جائے. آپ نے الہی کو فرمایا تہجد تو لازم پکڑ لو. نبی ترغیب دی ہے. آج ہم لوگ فرض نہیں پڑھتے تو تہجد کیا پڑھیں گے. ترغیب دی شار اسلام نے. اب تو لازم ایک دفعہ پڑھ لیا کرو نہیں فرمایا. الہی کا فرمایا اب تو لازم کر لو. کون پڑھتا ہے؟ بہت سے لوگوں نے الحمدللہ پرسی آباد پہ توجہ پڑھنا بھی یہ بھی عبادت ہے، خاص طور سے دینی کتب مطالعہ ان پہ. لیکن کیا ایسے اکتفا کر لیتے ہو؟ ہم کو مزید تعلق میں اللہ کیسے پیدا ہو؟ تم تہجد پڑھو. پونا تھاری نورا مرکز ہو کہ عمر 13 سال کی تھی، تہجد پابند ہو گئے تھے، بالغ نہیں ہوئے تھے. اور کم و بیش 1200 کتابیں لکھی انہوں نے. واز الگ اور تقوی الگ تھا ان کا. کوئی مشکل نہیں. ایسا مطالعہ کیا میں نے، پڑھانا بچوں کو 12-1 بج گیا. اب تک یہ تھوڑا کمی کی بات ہے. اسی کہتے ہیں جب اللہ تعلق قائم کرو گے کیونکہ وہ حوصلہ پیدا ہوگا. میں پڑھوں بھی اور اللہ کو یاد کروں. نبی کتنے مشہور ہوتے تھے، رات بھر عبادت فرماتے تھے. ہم انہیں کے امتی ہیں. تو آج اس لیے کہ علماء نے اپنی شان سمجھا کہ میں کیوں سب جھکوں. یہ استکبار آئے گا، اسے حجاب اکبر کہتے ہیں. ایسے لوگ ناکام ہوتے ہیں. وہی اسے جو ہم نے ارشادہ نشور ہے ان کے، اس کا قلم بہک گیا، زبان بہک گئی. کیسے عالم ہے یہ؟ یعنی علماء سے ارشاد کہ دیکھو نہ قلم بہکے نہ زبان بہکے. آج عام مرض اس کو ہو گیا ہے، جو چاہے اس پر تنقید کرتے رہتے ہیں. تحریر میں وہ گندے الفاظ مارتے کہ عالم کیسے ہے؟ یہ وہی عالم ہے. قرآن پاک سورہ جمعہ میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے یحمل اسوارا. یہود کے بارے میں تھا. آج ہماری امت مسلمہ کے علماء اس میں جا رہے ہیں. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. تعلق اللہ کیسے بڑھے گا تمہارا جب تم اللہ والوں سے جو ہے کھرا مات دیکھو. اس لیے کہ پوری مادیت پہ دنیا چلی گئی. ہم کو پیسہ چاہیے، یہ دین میں کیسے آ گیا؟ نہیں، ہم کو تو آخرت چاہیے. آخرت سے توجہ رہے گی، آخرت فکر کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. دنیا فانی، تم بھی فانی. کوئی کتنا ہی کما کا لے جانا ہے دنیا سے. زبان پر تو ہے، دل میں اتر جائے. کسی صحابی نے مکان نہیں بنایا، ثابت نہیں ہو سکتا. بادشاہ وقت ہے خلفائے راشدین، چھوٹے چھوٹے ان کے دیکھا میں نے. مطلب اس میں بدر کے اندر بھی ہیں پرانے مکانات. وہ کیسے رہتے تھے لوگ، ان کے پیش آخرت تھی. ہم محل تیار کرتے تھے، ہوا محل 12 دریا سے دریا کس قدر اور چیزیں بھی ہیں بناؤ. یہ بھی کوئی نہیں، لیکن نیت کر لو میں اس میں ہوا آئے گی اللہ کا نام لوں گا اور عافیت رہوں گا، گرمی شدت سے بچوں گا، نماز پڑھوں گا، ذکر کروں گا. یہ تھا مقصد. جن کا یہ جذبہ ہے وہ تو
کامیاب ہو جائیں گے. کیوں منع کیا آپ نے مکان بنانے کو؟ ایک طرف دعا خود فرما رہے ہیں وَوَسِّلْ فِي دَارِي، آپ کی دعا ہے یہ. مکان وسعت اس میں 3 چیزیں شامل. ایک تو یہ کہ اب تک پہلے گناہوں سے بچاؤ. اللہم فی ذمی میں پہلا جملہ یہ کیا ہے اللہ آپ نے معاف کر دیجیے. پھر دنیا مانگی وَوَسِّلْ فِي دَارِي، جب مکان وسیع ہوگا مہمان خوب آئیں گے تو وارک لی رزق، یہ برکت دیجیے رزق میں. اللہ اور شان یہی ہوتی ہے. مکان خوب بناؤ. ابھی میری حاضری ہوئی تھی لاہور میں جگہ، ان کے میں تو بہت بڑے وہ تھے اللہ والے تھے، ان کے بیٹے دکھایا مکان پورا، اس میں بیسمنٹ تھا، تہخانہ تھا. کہ میں تہخانہ یہ نہیں تھی کہ جتنی دینی مجلس سے نہیں ہوں گا، کم بھی 5000 آدمی آ جائے اس کے اندر کمرے چھوٹے چھوٹے سے ہیں، کئی کمرے تھے. تو اب سر چاہتا تھا کہ جو واز ہو رہا ہے اس وائز کو میں شکل دیکھوں، یہ ناممکن. مائک تو لگا ہوا جگہ. اس کے میں نے نیچے انتظام کیا کہ جو لوگ بزرگان تشریف لائے کچھ نصیحت فرمائیں یہاں بیٹھ کے کریں، سب لوگوں کو نفع ہوگا. یہ نیت ہے. تو آج ہماری امت تعیش میں آ گئی ہے. اور آپ نے تعیش بارے فرما دیا، خود دعا ہے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ. یہ تو نبی نے دعا مانگی ہے. کتنے ایسی میں رہ لو، کتنے بڑے مکان میں نہ جانا ہے. بس تو جو چیز ہمارے اندر کمی ہے، تعلق ماللہ کمی ہے، اللہ والوں پہ اعتراض کرتے ہیں، یہ بڑی خطرناک حالت ہے. یاد رکھو کسی ولی کو ستاؤ گے اللہ تعالیٰ غضب آ جائے گا. وہ آ چکا، کئی بار ایسا ہوگا. اس لیے ولی اللہ کو اللہ تعالیٰ نے چھپایا ہے بہت. جو تحقیق ہے شاہ ولی اللہ صاحب نے بولا بہت سے ولی کاملین ہیں، ان کو چھپایا. اس لیے لوگ ان کو پریشان کریں گے اللہ کا قہر آ جائے گا، وبال فوراً آئے گا. انہوں نے چھپا دیا ان کو. وہ بھی دعا کہ اللہ مجھے ظاہر نہ کیجیے، میں گمنام ہی رہوں. اس پہ ایک بات یاد عرض کر دوں. اللہ تعالیٰ 3 شخص بہت پسند ہیں. نمبر 1 گمنام، وہ جو اپنے کو بالکل مٹا دے. نمبر 2 متقی، جو تقوی کا اختیار کرے. نمبر 3 مستغنی، جو بالکل سب نظر کر لے ان کے جیب میں کیا ہے کچھ نہیں. اللہ سے مستغنی نہیں ہے، مخلوق سے مستغنی. اللہ کو بہت پسند ہے. اس پہ عمل کرو اللہ تعالیٰ چمکے. اللہ والے یہ کرتے ہیں، اپنے گمنامی رکھتے ہیں اور پھر مخلوق متوجہ ہو جاتی ہے. انہوں نے اپنے چھپایا، ہم نے ٹھیک تم نے اپنا کام کر لیا، اب میں کام کرتا ہوں. جتنی خانقاہیں تھیں بالکل ایسی جگہ پر کیسے عبادت کرتے ہیں، کتنی گرمی کچھ نہیں ہے، ان کو اللہ کی یاد میں مزہ آتا تھا. پھر فیض جاری ہوا. انہوں نے جب جتنے ہمارے قابل ہیں، پہلا بنیادی ولی بننے پہلا نسخہ یہ ہے تقوی اختیار کرو، ورنہ والے ہو ہی نہیں سکتا. چاہے کتنے 1000 روپے لگا لو، تقوی شرط ہے اس کے ساتھ. ہمارے عقائد بگڑ گئے ہیں. عقائد میں بھی تھوڑا سا کہتے ہیں ڈھیل بنا گیا ہے. یہ کیسے فیٹس کہتے ہیں 2 2 4 5 ہو ہی نہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. حضرت والا فرماتے تھے عقائد کے بنے حقائق کے ہیں، جو کہ تو ماننا. آج مسلمان ہو کے یہاں سردار ٹیکو، یہاں ماتھا ٹیکو، یہاں چادر ٹیکو، یہاں پھول چڑھاؤ، یہ ہو رہا ہے. کیسے مسلمان نہیں ہے؟ کیونکہ دین کی تعلیم بالکل ان کا ہو رہی ہے. گھر گھر وہی چیزیں آ رہی ہیں جو کہ ملعون قوم کی ایجاد ہے. آج پورے دنیا جو ہے سائنس سے گنگا رہی ہے. سائنس ایک الگ چیز ہے. سائنس میں نے دعویٰ کیا ہے جو اللہ والا مان سے سائنس پڑھ رہے عارف باللہ بن جائے، میرا دعویٰ ہے. ہم سائنس پڑھتے ہیں پیسے کے لیے، عہدے کے لیے، ناموری کے لیے. معرفت کے لیے پڑھو، کیونکہ میں نے مضمون ہے، اس لیے ذہن بہت زیادہ کشادہ اس سلسلے میں سائنس کے بارے میں. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ہی دل میں ڈالی. اس کو ایک آیت کے اندر اللہ نے خود فرما دیا. قرآن پاک کی آیت ہے 26ویں پارے میں، وفی انفسکم تبصرون. پوری سائنس دنیا کے آگے اس کے اندر. ہم نے سائنس پڑھی نہیں، افسوس کی بات ہے. مسلمانوں کو پڑھنا چاہیے اس کو. علوم اصیل بھی تاکید کی گئی ہے، یہ پڑھو. شرعی تو مکمل یقین نہ ہو تو فرض عین ہے، یہ فرض کفایہ ہے. ہر جگہ ہم سے کہتے ہیں انگریزی منی مائنڈیڈ ہو گیا، پیسہ چاہیے مجھ کو. علم الابدان بہت اعلیٰ درجے کا ہے. اس سے خود بھی مدحو بھی ہوگا اور دونوں پہنچاؤ گے. یہ علم الابدان. اور صرف پیسہ چاہیے، نصیب گھوم بن جائیں گے، میاں بھی کمائیں گے، خوب
पैथोलॉजी डिपार्टमेंट बनाया, लेबॉर्ट्री बनाई, पैसा गिराइए उनको। ये हो रहा है आज कल। हालांकि इल्म लब्दान ये मेयार है मार्फत का, अल्लाह ताला कैसे पहचानोगे, इसी आयत के अंदर आ गया पूरा। पढ़ के तो देखो तुम। आवारागर्दी मुसलमान कर रहा है, दीन से कोई वास्ता नहीं है उसका, हाई फाई बनना चाहते, जरा से पैसे आए और फौरन तो गैर नहीं आती है। अपने बच्चों को कानून में भेजेंगे फिर क्या मुल्ला बनाना है? मकतब में यार आती है भेजने के लिए, ये मकतब ये ज़रिए नजात बनेंगे। आज हम लोग मादा परस्त हो गए हैं, मलून कौम की इत्तिबा करते हैं, इसके लिए कौम पे अज़ाब आ रहा है। तुम बुनियाद पुख्ता कर दो, इमारत कितनी लंबी होती चली जाएगी, बुनियाद कम तो डिग्री जाएगी। ऐसी हमारे अकायद पुख्ता हैं, जो कहते हैं अकायद पूरे पुख्ता हैं, अमल भी उसके अंदर है, कोई हिला नहीं सकता उसको। नबी ने बहुत शफ़क़त की हर तौर पर, इसीलिए आपको 2 लक़ब दिए अल्लाह ताला ने, नज़ीर भी है बशीर भी है। कहीं के बहुत डराया, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इतना डराया, और फिर बशार भी दी कहीं कि तुम घबराओ नहीं, ये मौजूद है। तो ये नबी की शांति को न पूरी उम्मत चाहते हैं मेरी उम्मत जहन्नम से बच जाए। आज हम उनकी उम्मती हो गए जहन्नम पर रास्ता अख्तियार कर रहे हैं, क्योंकि दीन ज़बान पे बयानबाजी इस कदर हो रही है आजकल, जिसको देखो और अमल देखते हैरत के वही मौलवी है जिन्होंने ऐसा बयान किया। ये आम इसीलिए पेशावर होते हैं वाइज़ीन नज़रात, बयानबाजी खूब करा लो उनसे। ऐसे आपने पढ़ना ऐसे वमिल्लाफा बता, जहाँ तरगीब दी आपने इल्म हासिल करो, खूब पढ़ो, वही आपने पनाह मांगी, वमिल्लाफा न पनाह चाहे सिर्फ नफा न पहुँचा। आज हम लोग उसी जा रहे हैं, हालात हमारे ठीक नहीं, मामलात मेरे ठीक नहीं, इबादत से कोई ताल्लुक़ नहीं, वही फंक्शन होते हैं वही चले आ रहे हैं। उलमा शरीक हो, कैसे गैरत नहीं थी आपको, पकड़ ले जाओगे तुम। इतनी बात तुमने सियासत पढ़ी पढ़ाई और हमारी तुम्हारा ये हो रहा है, आपको हालात ऐसे हो जाना चाहिए उनसे तक, ये बिल्कुल पुरानी कहावत हो गई। इस्लाह के कई तरीके हो सकते हैं, शिरकत कैसे कर ले तुमने, जहाँ मुनकर हो रहा कहीं भी शिरकत नहीं। इसमें सख्त पुख्ता थे हमारे मौलाना शाह मोहम्मद फताह रहमतुल्लाह अलैह, बहुत सख्त पुख्ता थे, कभी किसी में शिरकत थी ही नहीं। बेटे के जो पोते वलीमा नहीं शिरकत की, कुछ तो रसूम हो जाएगा अंदर, हम तो बाहर रहते हैं। आते लोग हजरत बहुत शादी करूँ, कुछ मुझसे फरमाया सब कुछ करेंगे, जाहिर मैं कुछ नहीं करूँगा, होता है क्योंकि हमने मेहनत की इस पर। कवाहत में बैठा दो, कुदरती तो कवाहत होती है बोला बरात से, पाखाना पेशाब से, कोई भी हो बेहिस कितना हो गया, लेकिन उससे नफरत करेगा। ऐसी गुनाह की नफरत पैदा न करो, घर में इसका मुज़ाकरा होना चाहिए। कितने लोग हैं इसके अमल करते हैं, और बहुत आसान उसमें शेख ने फरमाया, एक मुनकर को इस अंदाज बयान करो कि उसके दिल में लग जाए। मसलन देखो भाई, झूठ न बोलना, कोई लड़ाई नहीं कर रहे आपसे, बात तो अच्छी, इसरात होगी, मुनकर नकीर हो गया, क्या मुश्किल है। हम लोग इस्लाह की जो करते आते हैं तो बहुत या तो ग्राम में अल्फाज इस्तेमाल करते हैं या उसको तहखीर करते हैं। ये मना किया, हज़रत ने फरमाया कि नकीर जो करो, तहखीर मत करना। ये वही करे जिसे तस्सीर नफ्स किया होगा। सनदी आलिम भी इस कदर हो रहे हैं, फौजला कहते हैं भाई, बड़े मुहद्दिस तशरीफ लाए, सुना कि ये फाजिल वाले हैं, यानी हो के घासपुरे वाले हैं। अमल कैसा तुम्हारे है? 12 सनद हमने इल्म हासिल किया। ये दीन फरोशी हो रही है, इसको कहते हैं इल्म फरोशी। कितनी आजकल गली कुछ कोचिंग सेंटर में पैसा चाहिए उनको। मेरे लड़का ये लड़की इंजीनियरिंग में, मेडिकल में और जगह आ जाए, लाखों लाख पैसा खर्च करते हैं उस पर, और दीन के बारे में बहुत दुश्मन है। दीन के बारे में पहले तो मुकद्दम था, पहले दीन सिखाओ, दीन पढ़ाओ, उसका कोई इल्म हासिल करोगे कभी तुम गुमराह नहीं हो गए। और जिन पर अमल करके देखा वो माशाल्लाह बहुत मजबूत है, हिला नहीं सकता कोई उनको। इस वक्त मौजूदा दौर में नादिर खसाब दावत भर खाता हूँ, अव्वल थे यूनिवर्सिटी के,
लखनऊ यूनिवर्सिटी के, अब तक किसी ने तक नंबर नहीं हासिल किया इस ज़माने तक। सन 55 के उन्होंने में किया था, फर्स्ट पोजीशन थी, इतने आला नंबर थे अब तक इसको नहीं हासिल किया। उसके साथ अल्लाह के बहुत मुत्तकी भी है। इनके दौर कई गुजर चुके हैं, कम्युनिस्ट भी है, बहुत दौर गुजरे, फिर जो इस्लाह कराई उन्होंने, ऐसा तवाज़ुन इनके अंदर बहुत खुश लगा। इनका बादशाह है बहरुल्लूम, और तक़वा में भी वैसे ही है। अकाबिर खिदमत जाना, दुआएं कराना और अमल करना, ये नहीं खाली बयानबाजी, बहुत ही हीरा आदमी हो। तो ये चीज़ें आज खानखाई निज़ाम क्यों ठप हो गया? वो शराइत में से खानखा की तक़वा हो, तवक्कुल हो, इखलास हो, ना खानखा बिल्कुल नहीं। तक़वा शर्त है, इखलास शर्त है, तवक्कुल भी हो, उन्होंने अल्लाह के काम शुरू किया, वाक़ई होते रहेंगे। हर एक ने फ़ाक़े किए, वलियों ने, नबी ने फ़ाक़े किए, लेकिन दीन बड़े पुख्ता रहे। आज हम लोग दीन में फसदी हो रहे हैं। सुबह शाम तक क्या मान को देखो, फिर जो है उसमें देखो जोड़ घटाव करो, मुआवजा करो कि कैसे अमल कर रहे हैं उसमें। आज उम्मत जो है बेहयाई उतर आई है, पर्दे का कोई ख्याल नहीं है, और यानी आम हो रही है। ये तो अलामत क़यामत में से है। इसी रात ने इरशाद फरमाया कि सबसे बड़ा फितन मर्दों जो होगा औरत होगी। ये दौर तो आ गया। नमाज का एहतमाम उम्मत नहीं जानती। यूँ हम बहुत मेमोरेंडम दे रहे हैं कमिश्नर को, कलेक्टर को, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को। ये मेमोरेंडम तुमको सुने तुम्हारी बात, मालिक को मना लो, ये लोग कुछ सुने तुम्हारी बात को। पहले उनसे तुम बात करो, मालिक को तुम करते नहीं, उनसे मांगते नहीं। जो देने वाली बात है उससे इलाज करते हैं, मेमोरेंडम देते हो। मुझे पूरी दुनिया की आलम में आई है, हर जो है मेरी मदद करो, उससे मदद मांगती। क्या मदद करेंगे वो? मदद आसान से आती है, अल्लाह से मांगो पहले। ये तरीक़ा थे खानखाई। कोई बात पेश आई रोज़ुल्लाह, कोई साबित आपसे कोई मुहिम होती थी, पहले आप नमाज़ पढ़ते थे, दुआ करते थे। आज हम लोग सिर्फ मादियत पर हैं। आदमी बीमार हो फ़ौरन उसको ले जाते हैं इमरजेंसी में, पहले दुआ करो, फिर बाद दुआ के साथ दुआ कीजिए, उसकी हाथ नाजुक है, पहले दुआ माजू तदबीर। कौम के अंदर यह है कि जिक्र जानती ही नहीं, बस लायन कलाम का शुरू है, हर जगह लायन कलाम हो रहा है, बहस मुबाहिसा हो रही है। क्या जगह बहस मुबाहिसा? इसलिए मैंने कहा कि उलमा के अंदर जो मर्ज है, कलम बह गया, ज़बान बह गई, जिस पर चाहे मुँह फट तनक़ीद कर दिया। अल्लाह से डरो। ऐसे ऐसे, मैं तो शुरा में हूँ, ऐसे ऐसे उठूत आते हैं, बड़े ताज्जुब होते हैं, ये कैसे आलिम है? ये उन पर चीटी उठाना, फिर फी निकालना, फला जात के फला जात के खिलाफ सही नहीं आ रहा। इसी कहते हैं तज़किया फ़र्ज़ ऐन है। मौलाना थान ने और हमारा कदूर कभी किसी तनक़ीद नहीं की, चीज़ बड़े अच्छे अंदाज से बयान करते थे। कोई बात मेरा शेख कोई मामूल था, एक जुमला था मेरा शेख का, किसी बात सुनते हैरत है, फलां ने ऐसा बात की, ये एक जुमला था बस। ये कभी नहीं कहा कि फ़ी निकाला उसमें, कभी नहीं, गैरों पर फ़ी नहीं निकाला। इन्होंने तफसीर नस किया, आज वो फ़ी निकालते हैं। उस्ताद पे तनक़ीद, शेख पे तनक़ीद, इसलिए कि इल्म से महरूम हो रहे हैं। किताबी हो गया, पास तो कर लिया, लेकिन अमल पीछे चलेगा। तो वक्त को ज़ाहिर मत करो, किताब सुन्नत पे अमल करोगे, इताअत करोगे, शरीयत की कामयाब हो जाओगे। दुनिया में कहीं जाओगे नाकाम बिल्कुल नहीं होगे, क्योंकि अल्लाह ताला वादा है तुम इसी गालिब रहोगे, वैसे तुम मोमिन हो। आज हम लोग निकम्मे हो गए हैं, बुज़दिल हो गए, चूँकि हमने मालिक को कहना नहीं मांगा। किताबें वो सुनाओ जिनमें ईमानी हरारत पैदा, वो कोई नहीं पढ़ेगा। नावल बहुत चले हैं आजकल, जानता हूँ, पढ़ चुके हैं, इतने ज़्यादा से आ रहे हैं आजकल। कोई कहानी ये किस्से ईरान तुरान की, कोई दीनी जो है अल्लाह वालों के हालात और जो है उनको कोई नहीं पहुँचता। इस तो पूरे हमारे माशरे के अंदर घिनौनी हरकत क्यों रहे? दीन निकल रहा है। घर में माहौल पैदा करो। इस मेरे शेख ने फरमाया, हर जैसे मुफ्ती सबील ने फरमाया कि अमन के बारे में शेख जो मैं पूरा अर्ज़ कर दूँ इस तरीके से है, और मैं हर शख्स चाहते मैं अमन से रहूँ, आराम से रहूँ और दीन पे चलूँ।
ہر شخص خود کو سنبھالو پورا عالم سمجھ جائے گا. یہ شیخ فرمایا خود کو سنبھالو، خود پر عمل کرو، سارا عالم سمجھ جائے گا، جنت نمونہ ہو جائے گا. آج ہم تو بالکل ٹھیک ہے، دوسرے ملک والے فلاں ملک والے ان میں خامی ہے نہیں. اپنی دیکھو تم بچے ہوئے ہو، اللہ کا ہو سکتا ہے اس طرح بھی. جب سیلاب آتا تو یہ نہیں تھا کہ کون اچھے کون برے، ایک کو سزا ایک کو جزا. تو یہ کام ہم لوگ کیوں کرتے ہیں؟ باقی بغاوت کسی کو کہتے ہیں. وہ قوم منوی ہو تو نصارہ، وہ بغاوت پہ ہے. ہم لوگ اطاعت پہ لگنا چاہیے، ہم مسلمان ہیں. چونکہ اللہ نے حکم دیا فاتبعونی، اتباع نبی کریں گے. تو جو چیز ہمارے اندر کمی کی بھی بات ہے، سنت سے راز کر رہے ہیں. سنت پہ عمل کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. پوری قوم جو اسی بات ہے بڑے اچھے پیارے انداز سے آتے ہیں. ترغیب دیکھیں پوری سائنس کا جو اصول ہے، سب سے پہلے کہ اپنے آپ کو بدن کو صاف رکھو، وہ اسلام کہتا ہے. منہ کو صاف رکھو، اسلام کہتا ہے. آنکھوں کو کیسے تم رکھو، سرما لگاؤ، بہت جو پوری سائنس اس کے اندر ہے. یہ تو اسلام کی پوری لاجک کہتے ہیں اس کو. آج ہم لوگ اسے اعراض کرتے ہیں اور وہی چیٹنگ گفتگو نہیں. اسلام نے کہا کہ دیکھو تین شخص کے تین حالات ہوتے ہیں. یہود کے ہاں تو ایک دم خاموش لازم، ان کے ہاں کوئی بول نہیں سکتا، ان کا ایک دم سکوت ہے. نصارہ کیا کیونکہ ٹاکیٹو کہتے ہیں، بہت بولنے والے ہوتے ہیں. آپ تو فرما ایسا نہیں، نہ سکوت ہو نہ میانی دربار. اور اتھانی فرماتے ہیں کھانے پہ ہلکے پھلکی بات ہو، مزاج پھلکی پھلکی ہو، اسے بشاشت ہو، کھانا ہضم ہو جائے گا، دماغ اچھا پڑے گا. یہ ہے اسلام. نہ سکوت ہو نہ زیادہ بات کرو. آج ہم لوگ زیادہ باتیں عادی ہو گئے، سو کہتے ہیں ٹیبل ٹاک، خوب باتیں ہو رہی ہیں، چیٹنگ ہو رہی ہے. کھانے میں بھی اس میں رغبت سے کھاؤ، اللہ نے نعمت دی ہے. مولانا شاہ مسیح اللہ فرماتے تھے کھانے پہ جب کوئی اشیاء دیکھو، کوئی مالک آپ نے یہ عطا فرمائی، لذت آئی اس کے اندر. اللہ والے دال میں لذت محسوس کرتے ہیں، روٹی دال روٹی نمک روٹی کھاتے ہیں، لذت ہے اللہ بہت ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہم نے قورمہ کھاتے ہیں ناشکر کرتے ہیں، بریانی کھاتے ہیں ناشکر کرتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ ہے، کوئی شکر نہیں کرتا اس میں. اس لیے وہ دال روٹی کھاتے ہیں قوت بھی آ جاتی ہے، معمولی کھانا ہوتا ہے ان کا. اس لیے عمرہ کے ساتھ جنت ملے گی. یہ سب فانی ہے. اس فانی لذت پہ ہم لوگ کتنا ہوتے ہیں. قاری تقی صاحب نے فرماتے تھے کہ کھانے کی لذت ایک ساتھ ہوتی ہے. زبان پہ جب تک لذت، یہ مرچ ہے، اس میں نمک ہے، شکر ہے، ایک لمحہ لگتا ہے، حلق سے اترا سب برابر. یہ فرمایا کہ کپڑے کی لذت ایک دن، اچھا کپڑا پہنیے، جب لیٹ رہی ہے شام تک سب آپ ختم ہو جاتی ہے. اور تیسری نعمت فرمائی کہ مکان کی ایک زمانے تک اس کی لذت رہتی ہے. پردہ بنایا پورے پر پورے اس کو استعمال کرتے ہیں. ایسے دین کے اندر جو تم ہو، تم کو وہاں ملے گا، مکرم شمار ہوگا، تمہارا اکرام کیا جائے گا. یہاں کرو، قناعت کرو، وہاں تم کو سلام ملے گا. اسی لیے توجہ دلاتے ہو بھائی نماز کا اہتمام کرو، سنت معافی پڑھو. کتنے لوگ ہیں کہ اسے اعراض جانتے بھی نہیں، عالم ہے لیکن توجہ نہیں. خود ایک محدث مجھ سے فرمایا کہ میں نے نور غذا 20 سال پڑھائی، معلوم نہیں تھا کہ 51 سن تو ہے، عمل نہیں کرنا. شہادت توجہ دلائی، میں خود پیدا ہو گئی. 20 سال پڑھائی میں نے نور غذا، لیکن ہم کو دیا نہیں. اسی لیے اللہ جانے فائدے بھی ہوتے ہیں. بہت پہ علامہ ہوتے تھے لیکن اپنے جا کے ان سے استفادہ کرتے تھے. انہیں میں سے سید صلی اللہ ندوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، علامہ تھے، پورے دنیا مشہور تھے، اور تھا اصلاح کر رہے جا کے. اور بہت سے ایسے واقعات ہیں. تو آج ہمارے انا آ گئی ہے، میں تو عالم ہوں، میں تو قاسمی ہوں، میں کیوں جاؤں. یہ انا جو ہے سلے ڈوبے گے. جو ہو بس وقت کی قدر ادا نہیں کرو. نماز کا اہتمام، لیکن نماز دو چیز شرائط میں سے، ایک تو ارکان الگ ہے فرائض میں سے. قرات بھی فرض ہے، قرات کا سیکھنا فرض ہے. مستحب پر امت کام کر رہی ہے، جماعت پہ وہ خوب لگاتی ہے، اس پہ ایک دن ہی لگاتی، گنہگار ہوں گے.
جماعت کو نہ جائے گنہگار بالکل نہیں ہے وہ. تلقین کی گئی, ترغیب دی گئی, یہ تو ہے اس کا کام, تاکہ دین سیکھو اور عمل کرو. کتنے بھی قرآن پاک نماز میں غلطی ہو رہی ہے, ارے ایسا اللہ معاف کرے کہتے ہیں, کہنا گنہگار ہو گیا. اس پہ کیوں نہیں وقت لگاتے؟ یہاں نفس پیارے چلیں گے. قاری صاحب بیٹھے بچوں نے رٹ رہے ہیں, اس میں تو نفس ہوا ہوتا ہے. میں تو عالم ہوں, بہت بڑے دیکھا, واعظین کو دیکھا میں نے اچھے اچھے, قرآن پاک سن نہ دیکھا, چونکہ انہوں نے قرآن پاک اپنے یہاں کہیں پڑھا, ارے نہیں پڑھا, جو باقاعدہ شروع کیا. بیان بہت اچھا کرتے ہیں, اور چیزیں حدیث پاک پہ سنت سے روایت کریں گے, قرآن پاک سوم درجے کا, حالانکہ یہ اعلیٰ ہونا چاہیے. قرآن پاک پڑھے, اسی لیے اس کا سیکھنا فرض عین ہے. نماز کیسے درست ہوگی؟ معروف موجود ہے تو ٹھیک ہے, اور جمع کمی آ گئی, لیکن یہ تو پھر نماز کیسے کب تک دہراؤ گے؟ اس پہ کوئی وقت نہیں لگاتا. اس پہ چلا لگانا سی باقاعدہ, میری سورہ فاتحہ درست ہو جائے. یہ قاری الیاس صاحب کو پڑھاتے, قاری الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ 6 مہینے لگائے سورہ فاتحہ. سوال قریب ہی ہے, 6 مہینے لگائے تھے سورہ فاتحہ میں. آج ہم نے کوئی توجہ اس کے اندر نہیں ہے. ابھی ایک ڈاکٹر آئے تھے دوپہر میں, انہوں نے اس کو کہتے ہیں پریفیس, مقدمہ, یہ قرآن پاک کا مقدمہ سورہ فاتحہ, اس پر کلام کر رہے ہیں. ڈاکٹر یہ معلومات بہت اچھی ہیں, دینی معلومات بھی ہے اور دین کا بہت تعلق بھی ہے ڈاکٹر. یہ طلب کی بات ہوتی ہے. آج ہم بے طلب ہو رہے ہیں. تو یہ نماز کا اہتمام کرو, سنت موافق. اس لیے آپ نے دعا مانگی, میں سوال کرتا ہوں کامل وضو کا, کامل نماز کا, مغفرت کا. ایک کامل وضو شرط ہے. سنت معافی میں وضو ہو جائے, نماز ہو جائے. کون فکر کرتا ہے, کون رعایت کرتا ہے؟ اس لیے کہ قوم جو ہے کوئی توجہ دین پہ نہیں دے رہی. کچھ تو دینا چاہیے بھائی. یہ ایک تو عمل ہے, یہاں پر جزا وہاں ملے گی, یہ عمل کر لو. لذائذ وہاں ملیں گے, یہاں روکھی روٹی کھا لو. عمدہ لوا وہاں ملے گا, یا موٹا ڈھوٹا پہن لو. یہ ہے, لیکن ہے جی اللہ نے آپ نے دونوں کر کے دکھایا. اعلیٰ لباس پہنا آپ نے, ادنا پہنا, تاکہ لوگ جو, اور لوگ کیسے ان کو ہوتا, امیروں کے لیے اور غریبوں کے دونوں اعلیٰ طرح کھانا تنور فرمایا, اور چھوٹا بھی. یہ سنت ہے. تو دین سے دوری کیوں ہو رہی ہے؟ اللہ والوں پہ اعتراض, ان سے دور رہنا, یہ محرومی کی بات ہے. ان پہ جہاں سوئی زنی کرو گے کامیاب کبھی نہیں ہوگے. ایک شاہ ولی اللہ صاحب کی بات عرض کر دوں, جو دیکھتا رہتا ہوں, فرمایا کسی بھی ولی سے بغض جملہ اولیاء سے محرومی ہوتی ہے. ایک ولی ناراض, سارے ولی ناراض. محقق شاہ ولی اللہ صاحب. مطلب یہ کہ لوگوں کو قائل نہیں ہیں, ان کے فیض تو محروم رہتا ہی ہے. جنہیں قائل ہے ان کے فیض سے بھی محروم رکھا جاتا ہے. اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ کی امداد سے بالکل محروم کر دیا جاتا ہے. پر اس پر غور کیجیے کیا فرما رہے ہیں, کسی خاص ولی کے انکار سے جملہ اولیاء اللہ سے فیض سے محروم کر دیا جاتا ہے. الیاذ باللہ. ایک واقعہ عرض کر دوں. مانا گنگوئی سے صاحب نے کچھ وہ کیا, اناج کی, بڑے عہدے پہ تھے بھوپال میں, اور انہوں نے اس کے حضرت نے ثبوت کیا, ٹھیک ہے, معطل ہو گئے فوراً. ایک پیسہ ان کے وجہ, ان کے بھائی کا تعلق شاہ فضل الرحمان صاحب خدمت, کہتے وہاں چلتے دعا کرانے کے لیے. ان سے تو وہ تعینات ہے, وہاں تشریف لگائے. حضرت انہوں کا پہلا سوال کہاں سے آ رہے ہو, تو انہوں نے گنگو قریب کا نام بتایا. حضرت فلاں گنگو کی نہیں گئے, تو انہوں نے کہا بھائی آپ سے میں تعلق ہے, آپ عقیدت ہے. اب حضرت سنی کشف کہتے ہیں اس کو, تم مولانا گنگو بنا لو, سارے زمین اولیاء دعا قبول نہیں ہوگی. تم مولانا گنگوئی بنا لو جا کے, ورنہ سارے دنیا کے اولیاء اللہ دعا نہیں قبول ہوگی تمہاری. یہ اتحاد. فوراً واپس گئے, پھر معافی مانگے گا, دیکھو تم نے مدرسے کے خلاف کیا, میرا کوئی تعلق نہیں, تم نے مدرسے روز کی میں دعا کرتا ہوں, ادھر حضرت دعا فوراً بحال ہو گئے. اسی لیے ایک چیز بندیار کی, ہر مومن ولی اور معلوم کی ذریعے ولی ہے.
ہم سب کا ادب کریں اکرام کریں گے. ادب نہ ہو یا اعلیٰ ہو. ہمارے جو واجب ہے یہ ولی ہے, مومن ہے, ولی ہے. یہ نہیں تھا بڑے اونچے ولی کیا تمہیں کیا کون سا ہے تمہارے پاس اعلیٰ اس کا جانچ کا, اللہ ہی کو علم ہے. یہ لوگ تقاول اب بڑے اونچے درجے کے کیسے معلوم تم کو, تم نے پڑھا بھی نہیں, جانتے نہیں. تو اسی لیے قوم کے اندر جو ہے بے حیائی عام ہو رہی ہے, یہ مسائل کی طرف سے چلی جا رہی ہے. ہمارے اندر معاشرت بالکل بگڑتا چلا جا رہا ہے, سنت کے خلاف کر رہے ہیں. شادی بیاہ میں, تقریبات میں فضول خرچی عام ہو رہی ہے. تو بے پناہ خرچ کریں گے, اور کوئی دینی بات کر یار مول صاحب کچھ پریشانی ہے, فیکٹری چل نہیں رہی, ایسے وہ عرض کر دیں گے. یہاں 100 روپے دینا مشکل, اللہ کھلا خرچ کرتے ہیں. آئیے تو مخلص کرو اللہ تعالیٰ سے, پھر پکڑ میں آتے ہیں. کانپور کی لیدر فیکٹری بہت مشہور تھی, سب سیز کر دی گئی. اب آج کا سب لوگ پریشان ہیں. جب فیکٹری چلی تم نے کس نے شکر ادا کیا, اب بند ہو گیا. سناتے خریت اللہ کرے تھے, اپنے اعمال کے زیادہ لیتے. تو اسی لیے ہم نے جال سے لکھا کہ ہم یہ عرض کرتے رہتے ہیں کسی حکومت مرامت کو, کسی حاکم مرامت کو, وہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے. حاکم اللہ تعالیٰ بنایا. تم گیا کی شکایت کر رہے ہو, اللہ تعالیٰ دی. دعا کرو, اس دعا سے انشاءاللہ بلا مصیبت دور ہو جائے گی. تو آج کا خلاصہ یہ ہے کہ نماز کا اہتمام جماعت کے ساتھ, تلاوت صحت کے ساتھ, کچھ وقت نکال کے اللہ کا نام لو, کلمہ طیبہ استغفار جو پسند ہو نام سے پڑھتے رہو اور اللہ اللہ کرتے رہو. اس کی برکت سے بلائیں دور ہوں گی, مصیبتیں دور ہوں گی, اور صدقہ خیرات بھی کرو اللہ کے نام پہ. دیکھو خوب قیا پلٹ جائے گی. جب جب لوگوں نے اس عمل کیا اللہ نے پھر وہ نصرت عطا فرمائی. آج ہم لوگ دوسروں بھیک مانگتے ہیں, مبرم دیتے ہیں. ارے اللہ کی طرف درخواست لگاؤ, اللہ ہم لوگ پریشان رہ رہے ہیں, آپ میری مدد کیجیے. اس کی ایسے عمل کرو گے کبھی ناکام رہو گے. بس استغفار کی کثرت, کلمہ طیبہ اور گناہوں سے بچنا, یہ ہے دعا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو گئے مسجد جانا تاکہ جو محمد دعا کریں. Wow.